بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند ایک واقعات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ نزہۃ المجالس میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں ایک قمیض دی تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ایک سائل حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آیا اور صدا لگائی، اے نبی کے گھر والوں، میں محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی پرانی قمیض اس کو دے دے۔ پھر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی وہ شے رائے خدا میں نہ دے دو جو تمہیں بہت عزیز ہو۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ قمیض اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جہیز میں دی تھی لا کر اس سائل کو دے دی۔ حضرت سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں کھانا ایک وقت کے بعد میسر آیا۔ میں بھائی حسن علیہ السلام اور والد بزرگ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا چکے تھے اور والدہ ماجدہ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تدامل فرمانے لگی تو ایک سائل دروازے پر آ کر صدا لگائی، اے رسول کی صاحبزادی، تم پر سلام ہو، میں 2 وقت سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ والدہ ماجدہ نے جب سائل کی صدا سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کھانا مجھے دیتے ہوئے فرمایا، جاؤ یہ کھانا ساحل کو دے دو، اور میں نے 1 وقت کا کھانا نہیں کھایا جبکہ وہ 2 وقت سے بھوکا ہے۔ دوستو، یہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ دوستو، عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ الزہرا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی۔ ہر وقت فاطمہ سادگی میں رہتی تھی، اس لیے عرب کی عورتیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی، اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول کے پاس کوئی معجزہ ہے یا دولت ہے، وہ ہر وقت خود سادگی میں رہتی ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت سیدنا فاطمہ کے گھر پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، صحن میں بٹھایا۔ وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول، آپ کی سخاوت کے چرچے سر عام ہو رہے ہیں کہ آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا جو اس انسان کے لیے بہتر ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگی، اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ نے جسم کی صورت عطا کی ہے، اس کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں۔ وہ عورت بولی، فاطمہ کی باتوں پر ہنسنے لگی، آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت یا معجزہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کا بابا اللہ کا رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو، تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچی، اس نے مصلی ہٹا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مصلی کے نیچے لاتعداد خزانہ پڑا ہوا تھا، ہیرے جیورات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ جیورات نکالتی تو وہ مال ویسے کا ویسا ہی پڑا رہتا۔ وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو بی بی فاطمہ اس عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگی۔ وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی، اور وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے، آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی
کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے بیت کے قدموں میں رکھے ہیں، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم سادگی میں رہو تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں شرم نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ اس دنیاوی دولت کا آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق دیکھا اور معاوضہ دیکھا تو وہ آپ کے قدموں میں گر پڑی اور رو کر کہنے لگی، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ کا بابا اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، اور آج میں اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی، اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا بھی پیستی رہتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت سادگی میں رہتی تھی۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، کہنے لگی، اے بنت رسول، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے؟ اور تیسرا سوال، انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ یہ بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میں نے اپنے ابا حضور سے یہ سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر سب سے زیادہ افضل ہے؟ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام اتنا ہی افضل ہو جائے گا۔ میں نے اپنے ابا جان سے سنا ہے، جیسے ہی ہیرے جواہرات کے لیے صندوق سودی ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تیسرا سوال، انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ میں نے اپنے ابا حضور سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ قدم کا فاصلہ ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، اپنا ایک قدم نفس اور خواہشات پر رکھ، تیرا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر اللہ ان پر اپنی شان کے مطابق رحمتیں نازل کرے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس ویڈیو میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے گوش و گزار کیے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔